اسی ملتان کے محدث بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں گانٹنے والے، ان سے ایک آدمی نے چٹ دے کے سوال کیا کہ یہ معاویہ کے بارے میں، ہاں جی میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، صحابی رسول سمجھتا ہوں، اور نہ سمجھ کے بھی دیکھ لو کہ تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ تم اگر معاویہ کو مسلمان اور صحابی رسول سمجھتے ہو تو کمبخت کو تم احسان کرتے ہو، اور تیرا کوئی دان ہے جو منے نے تم نہ مانتے دیکھ دون کٹیندے ہی کو ہے نا، یہاں ہم کچھ نہ کہہ سکیں گے، خدا اور خدا کا رسول تو ہے نا۔ اور میں 1000 بار عرض کر چکا کہ صحابہ کی بخشش یقینی ہو چکی اور ہماری بخشش کا ابھی فیصلہ ہونا ہے، ان کا فیصلہ ہو چکا، اللہ فرما چکے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرما چکے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہم بد نصیبوں کا، ہمارے مولویوں کا، ہمارے پیروں کا، ہمارے بڑے بڑے علماء کا، ہمارے ڈاکٹروں کا، بڑے بڑے ریسرچ اسکالروں کا، بڑے بڑے ودوانوں کا، بڑے بڑے بھوپوں اور پنڈتوں کا، بیروکیوں کا ابھی فیصلہ ہونا باقی۔ تم اتنا نہیں غور کرتے کہ تم کس پوزیشن میں کھڑے ہو، تم ابھی کچہرے میں کھڑے ہو اور وہ پاس ہو کے جنت میں موج کر رہے ہیں۔ ابھی تم نے پرچہ سوالات کے جواب لکھنے شروع نہیں کیے، اور وہ سوالات کے جوابات صدیوں پہلے لکھے فارغ ہو کے چلے گئے۔ ان کو نبی نے اپنی نبوت کا گواہ بنایا، ان کو نبی نے اپنی تبلیغ سپرد کی، اپنا امین بنایا، سمجھا، مانا، ان کی امانت پر نبی خود گواہ ہوا۔ تم آج بکتے ہو کہ وہ بددیانت تھے؟ اگر معاویہ بددیانت ہوتا، معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو حکومت کی پیش گوئی نہ فرماتے ان کے لیے۔ ایک مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، 5 مرتبہ اے نام نہاد اہل سنت، 5 مرتبہ خلافت کی بشارت دی۔ اور میں ایک بات آپ کو 4-5 مرتبہ سنا دیتا ہوں، آج پھر سناتا ہوں، شاید آپ کو پختہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عالیہ سیدہ ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دق الباب، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے۔ وہ جو نوکر تھے، نوکر وہ یہاں ہمارے نوابوں رئیسوں جیسے نہیں، یہ وہ تھے جو مرد نہیں تھے۔ اور آئے کہاں سے تھے؟ مصر کے بادشاہ نے ہدیتاً بھیجے تھے، ایک لونڈی بھیجی تھی، 2 یہ بھیجے تھے۔ خیر بہرحال کہا دیکھو کون ہے، کہیں معاویہ ہے، کہ آنے دو، اجازت دو انہیں۔ آ گئے، بیٹھ گئے، سلام کلام کے بعد پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاویہ یہ تیرے کانوں پر کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا قلم اعددت للہ ورسولہ، یہ قلم میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے گھڑی ہے، تیار کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، میں نے دین کا کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کا اللہ نے مجھے حکم نہ دیا، اور معاویہ کو کاتب وحی بنایا تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ اتنی بڑی قسم اٹھائی حضور نے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات فرماتے ہیں کہ یا معاویہ تو کیف بکا، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا، لو قمصک اللہ قمیصا، اگر اللہ تجھے خلافت عطا فرمائے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو قمیص کی بات کہی، حضرت عثمان کو قمیص پہنائی جائے تو خلافت، حضرت معاویہ کو قمیص پہنائی جائے تو ثم یکون ملکا عزوزا، اچھا پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو بن جاتے ہیں، محمد علی جناح کی حکومت بن جاتی ہے، پھر لیاقت علی غلام محمد کی، نواز شریف کی، دولتانے کی، ممدوڑ کی حکومت بن جاتی ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ فیصلہ کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی تمہیں؟ ڈوب نہیں مرتے ہو تم؟
ایک ہی لفظ کا ایک جگہ معنی کچھ اور کرتے ہو اور اسی حرف کا دوسری جگہ معنی کچھ اور کرتے ہو، اس کا تمہیں کس نے اختیار دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی پیش گوئی کی ہے. لو قمسک اللہ قمیصا، سیدہ ام حبیبہ اٹھ کے بیٹھتی، یا رسول اللہ اب مقمص ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں پہنائیں گے یہ قمیص؟ اور انہوں نے کہا نعم ولکن فیہ حنات وحنات، اس میں کچھ گڑبڑ ہے. یا رسول اللہ فدعوا اللہ لہ، اپنے اللہ سے اس کے لیے بھلائی مانگیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدی بالہدی وجنبہ الرجا واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت پر قائم رکھیو اور اس کو دنیا کی مکروہات سے بچائیو اور آخرت میں اس کو بخشیے اور اس کے درجے بلند کیجیے. معاویہ معاویہ ہاں، کوئی مانے نہ مانے، واقعہ تو یہی ہے کہ جب وہ دنیا رخصت ہوئے تو 65 لاکھ مربع میل سے زیادہ بڑی اسلامی حکومت تھی. نہ مانو، بکتے رہو گالیاں. چاند پر تھوکنے سے کیا چاند پر تھوک چلا جائے گا؟ تو امین گیلانی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کہ دیکھو گے برا حال صحابہ کے عدو کا، منہ پر ہی گرا جس نے بھی مہتاب پہ تھوکا. یہ تھوک تمہارے منہ پر آئے گی، کچھ نہیں. ڈاکٹر رضی الدین کے منہ پر پڑے گی، مودودی کے منہ پر پڑے گی، میرے باپ نے کہا تو اس کے منہ پر بھی پڑے گی، کاظمی نے کہا تو اس کے منہ پر بھی پڑے گی. صحابہ کے مقابلے میں یہ شخصیات بڑی چھوٹی ہیں. یہ جتنی تمہاری ہندوستانی پاکستانی شخصیات ہیں نا، یہ ان کا قد اتنا ہے، اتنا چونٹی سے بھی چھوٹی حقیر شخصیات ہیں صحابہ کے مقابلے میں، جن کی باتوں کو مان کر تم صحابہ کی شخصیت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کرتے ہو. تم مجرم ہو، تم صحابہ کے مجرم ہو. اور میں مجرموں کے خلاف گفتگو کرتا ہوں، اہل حق کے خلاف گفتگو نہیں کرتا. اہل حق وہ ہیں جو صحابہ کی بات مانتے ہیں، مجرم وہ ہیں جو صحابہ کو کنڈیم کرتے ہیں، جو صحابہ کو ایوب خان جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف تنقید اپنا حق سمجھتے ہیں. مودودی پر تنقید کی اجازت نہیں دیتے، محمد علی جناح پر تنقید کی اجازت نہیں دیتے، احمد رضا خان پر تنقید کی اجازت نہیں دیتے، عطاء اللہ شاہ پر تنقید کی اجازت نہیں ملتی، محمد قاسم نانوتوی پر، حسین احمد مدنی پر تنقید کی اجازت نہیں ملتی. صحابہ پر تنقید کی اجازت ہونی چاہیے. ہوئے تم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، کمبختو نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. اس کا نام تحقیق ہے. 2:30 بج گئے جی. بہرحال قرآن حکیم نے فیصلہ فرما دیا کہ محمد بنی امیہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم، ان میں مودت قائم ہو گئی. مودت، قطع رحم کرنے کے بعد جو تعلق، جو مصاہرت کا رشتہ قائم ہو، اس کو مودت کہتے ہیں. ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی ہے، ابو سفیان کا بیٹا رسول اللہ کی وحی کا کاتب ہے، ابو سفیان کا گھر دار الامن ہے، عفان کا بیٹا محمد الرسول اللہ کا داماد ہے، بنی امیہ میں سے ہے. حضور کی پھوپھی بھی بنی امیہ میں بیاہی گئی، بیٹی بھی بنی امیہ کو دی. تم کیسے اس کو توڑ سکتے ہو؟ تم کون ہو؟ قرآن کہتا ہے یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، اور اس مودت کے قائم کرنے پر اللہ کہتا ہے میں انا قدیر، اور بنی امیہ کی غلطیاں معاف کرنے پر میں قدرت رکھتا ہوں. واللہ غفور الرحیم. اور تمام اہل سنت والجماعت کے تمام مسلکوں کا یہ متفقہ مسلک ہے کہ الاسلام تہدیم ما کان قبلہ. اسلام لانے سے پہلے جتنے اعمال خبیثہ، جتنے گناہ، کفر و شرک، جو مسائل بھی ہیں، اسلام کلمہ پڑھ لیا وہ سب معاف ہو گئے. اور جس آدمی نے کفر سے اسلام کی طرف رجوع کیا، تمام لوگ کہتے ہیں، حدیث میں بھی یہی ہے کہ انہ یولد، گویا وہ آج پیدا ہوا ہے،
وہ آج پیدا ہوا وہ شخص جس نے کفر سے اسلام کی طرف قدم بڑھایا. آج بھی کوئی عیسائی مسلمان ہو ہم سے بہتر ہے. آج بھی کوئی مرزائی مسلمان ہو ہم سے بہتر ہے. آج بھی کوئی رافضی مسلمان ہو ہم سے بہتر ہے. بات تو نبی کی ہے، اللہ کی ہے کہ اس نے کلمہ اسلام قبول کیا. وقد دخل الاسلام کلمۃ الاسلام فی قلبہ. دخل یا دخلت کلمۃ الاسلام فی قلبہ. وہ بہت بہتر آدمی، پاک ہے، پوتر ہے. ہندو گنگا میں نہا کے پاک پوتر ہوتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے. کافر کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے. مشرک کلمہ پڑھ کے پاک ہو جاتا ہے. یقیناً ابو سفیان مشرک تھا، دشمن رسول تھا، اس کی بیوی بدترین دشمن تھی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا اب اس کو دشمن رسول کہنا خود رسول کی دشمنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.